والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مقام پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو جگہ بتائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرتے ہیں، کعبے کی دیواریں باندھتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے۔ اور آپ نے یہ بات بھی دیکھی کہ جب دیواریں اونچے ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لا کر رکھتے ہیں، جس پر سار کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کعبے کی اونچی دیواروں کا باندھ کام کرتے ہیں۔ تو جو پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو اس پتھر کو آج بھی کعبے کی دیواروں کے تھوڑا دور رکھا گیا ہے۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی پتہ ہونی چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ فرمایا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول کہ کاش ہم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھا کرتے۔ انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی، اللہ کے نبی کے سامنے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول کاش ہم مقام ابراہیم کے سامنے، یعنی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پتھر، جو ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان والا پتھر ہے، کاش ہم اس کے پاس اس کے نزدیک نماز پڑھتے۔ یہ انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی۔ تو اسی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ آیت نازل فرماتے ہیں کہ اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار کر یہ حکم لاگو کر دیا۔ یہ حکم سارے لوگوں کے اوپر لاگو ہو گیا کہ تم مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھو گے کھڑے ہو کر۔ یہ تب سے اسٹارٹ ہوا، کب سے؟ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ کے رسول کاش ہم یہاں پر نماز پڑھتے۔ تو اسی خواہش کے مطابق انہی کے مشورے کی بنا پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم لگا دیا کہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس دعا کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، جو پہلے بھی دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اسی سیم یہاں پر بھی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک بات یہ بھی پتہ ہونی چاہیے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی، کعبے کو بنایا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے آنے تک، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے تک وہ ویسا ہی رہا۔ بعد میں سیلاب آ کر، زلزلہ آ کر اس کی دیواریں کمزور پڑ گئی تھی، اس کی دیواریں ڈھیل پڑ گئی تھی۔ تو سارے مکہ والے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کعبے کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، کعبے کو دوبارہ بنایا جائے۔ تو اسی لیے کعبے کو دوبارہ بناتے ہیں، یہ قریش والے، مکہ والے بناتے ہیں۔ بنانے کے بعد انہوں نے یہ تبدیلی کی کہ جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دیواریں تھیں، انہوں نے دیواریں بنائی تھی اس شمالی حصے کا، یعنی کہ اس طرف کا جو حصہ ہے وہاں پر تھوڑا اندر لے لیتے ہیں، تھوڑا اسی بنیاد پر نہیں رکھتے بلکہ تھوڑا اندر لیتے ہیں شمال کی دیواروں کو۔ تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے، کیا ہے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تیری قوم نے جب کعبہ تعمیر کیا تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا، یعنی کہ شمال کی جانب سے انہوں نے کیا کیا، جہاں پر بنیاد تھی وہیں پر تعمیر نہیں کیا بلکہ باقی کا تو برابر کیا، مگر شمال کی جانب سے تھوڑا کم کر دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اسے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر تعمیر کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ جب میری قوم نے، یعنی کہ جب مکہ والوں نے اس تعمیر کی کام کو تھوڑا کم کر دیا تو آپ اسے برابر ویسا ہی کیوں نہیں کرتے جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تیری قوم کفر سے ابھی نکل کر نہ آئی ہوتی تو میں ایسا ہی کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ ابھی یہ لوگ مسلمان ہوئے، ابھی صحیح راستے پر آئے ہیں، میں دوبارہ کوئی فتنہ میں یا پھر کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتا جو تیری قوم کو ناگوارا گزرے، اسی لیے میں یہ کام نہیں کر رہا۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ظاہر کیے کہ میں کرنا تو چاہتا ہوں مگر
तुम्हारी कौम यानी कि ये मक्का वाले जो अभी भी मुसलमान हुए, अभी भी जो है सही रास्ते पर आए हैं, दोबारा जो है कोई नई चीज़ का आगाज़ मत करा, ऐसा ही सोचकर जो है मैंने रुका है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाद में इंतकाल होता है तो वो वैसा ही मक्का रहता है। रहने के बाद जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ने अपने दौरे हुकूमत में, यानी कि जब इनका हुकूमत का दौर आता है तो इन्होंने क्या किया कि काबा शरीफ को इसी तरह तामीर करवाया था जिस तरह इन्हें इनके खाला मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये रिवायत, ये दलील जो है हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने जब रखी तो उन्होंने क्या किया, काबे को बिल्कुल वैसा ही तामीर किया जैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। पहले क्या हुआ, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था काबे को, बनाने के बाद इन मक्का वालों ने क्या किया, इस जानिब की जो दीवारें थी, शुमाल की जानिब की दीवारें, उसे जो है कम कर दिया। तो बाद में हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की जब खिलाफत आती है तो इन्होंने फिर से जो है उसी तरीके से तामीर किया। और उसके बाद जो है सन 73 हिजरी में क्या होता है, हिज्जाज बिन यूसुफ ये काबे को शहीद करता है, ये अल्लाह के घर को गिराता है। गिराने के बाद जब दोबारा उसे तामीर किया गया, उस वक्त खलीफा थे अब्दुल मल्क बिन मरवान। तो ये खलीफा क्या करते हैं, जैसा पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में काबा था फिर से जो है उसी तरह जो है इसे बनाया जाता है। इस तरीके से काबे को तोड़ा गया। काबे जब ढीली उसकी दीवारें होती हैं तो फिर से बांधा गया। उसके बाद जो है हज्जाज बिन यूसुफ क्या करता है, काबे को शहीद करता है। उसके बाद जो फिर से जो है दोबारा उसी अंदाज में उसे तामीर किया जाता है। ये काबे की हिस्ट्री है। अब उसके बाद जो है जब खलीफा मंसूर के बेटे खलीफा महदी का दौर हुकूमत था तो उसने इमाम मालिक से ये मशवरा दिया कि काबे की इमारत को जो उसी तरह बनाई जाए जिस तरीके से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में थी। तो ये मशवरा जो है दिया जाता है। तो इमाम मालिक क्या फरमाते हैं कि ये काबे को बांधना गिराना ऐसा करने पर जो है लोग इसे मजाक बना लेंगे, कोई भी बादशाह आएगा तो इस तरीके से करेगा, ऐसा सोचकर इन्होंने क्या किया, उसी हालत को छोड़ दिया जिस तरीके से पहले काबा था और उसी हालत में जो आज भी काबा मौजूद है। अब इसके बाद जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकाम बयान किया गया कि कुरान और हदीस में उनका मुकाम क्या है, उनकी इज्जत क्या है। सबसे पहले तो उनका मर्तबा ये है, उनकी बरतरी ये है कि उनके बाद जितने भी नबी और रसूल आए वो सारे के सारे जो इन्हीं की नस्ल के थे, इन्हीं के बेटों की नस्ल में थे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से। तो ये सबसे पहली इज्जत और सबसे बड़ी खासियत जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इनको इसहाक और याकूब बख्शे और इनकी औलाद में पैगंबरी और किताब मुकर्रर कर दी और इनको दुनिया में भी इनका सिला दिया और आखिरत में भी नेक लोगों में से होंगे। ये पहली अफजलियत है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कि इनके बाद जितने भी रसूल आए, जितने भी नबी आए, वो सारे के सारे जो इन्हीं के बेटों में से थे, इन्हीं की नस्ल में से थे। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बरतरी है। और इसी तरह जो है बहुत सारी बातें हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल के ताल्लुक से कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल इस तरीके से है, देखिए कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस्माइल अता किया और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की बतन से हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इसहाक अलैहिस्सलाम को अता किया। और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत याकूब उनके बेटे जो है पैदा हुए तो वो भी जो है नबी बनते हैं। इन्हीं की नस्ल से क्या हुआ कि इसराइली जो भी नबी थे वो सारे के सारे इन्हीं के नस्ल में से आए। इनका नस्ल का एंड कहाँ पर होता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक होता है। यानी कि इसराइली नबी जितने थे वो सारे के सारे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए। और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम किनके बेटे थे, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। डिटेल में किस तरह है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बीवी से, सारा अलैहिस्सलाम से कौन पैदा है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और दूसरी बीवी थे हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से कौन पैदा हुए, इसहाक अलैहिस्सलाम। अब इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से जो है बनी इसराइल के जितने भी अंबिया थे, मूसा अलैहिस्सलाम हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये सारे के सारे अंबिया का जो सिलसिला है वो इसहाक अलैहिस्सलाम से चलता है। कहाँ पर एंड हुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जो है एंड होता है। उसके बाद जो पहले बेटे थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी नस्ल कहाँ पर थी, अरबों में थी। अरबों के जो लोग थे उनकी नस्ल में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद सारे के सारे अरबों की नस्ल में आए।
اور انہی عربوں کی نسل سے جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یعنی کہ اس طریقے سے پورے انبیاء جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اب اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں ایسے مقام پر فائز ہوں گا کہ تمام لوگ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف راغب ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اس حدیث میں یہ بیان کرتے ہیں کہ میرا مقام اتنا بڑا ہے کہ میرا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ تمام لوگ تمام کے سارے لوگ سارے کے سارے انبیاء میری طرف راغب ہوں گے حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی. یہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام خاص کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑے نبی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی دعا کے ذریعے سے پناہ مانگتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اپنے نواسوں کے لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب بھی تکلیف دہ چیز سے پناہ مانگنے کے لیے کیا کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اسماعیل اور اسحاق کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے لیے جو دعا مانگی تھی وہی دعا کے ذریعے سے میں بھی تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. کیا مطلب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کون بیٹے اسماعیل اور اسحاق کے لیے دعا مانگی تھی. کیا دعا مانگی تھی کہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یعنی کہ جب یہ چھوٹے تھے تو اللہ کی پناہ میں دینے کے لیے غیر ضروری جو بھی انہیں نقصان پہنچانے والی چیزیں تھیں ان سے پناہ مانگنے کے لیے انہوں نے یہ دعا کی تھی. اور وہی دعا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کے لیے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی. تو ہمارے بچوں کے لیے حفاظت کے لیے بھی ہمیں یہی دعا مانگنی چاہیے. دعا تو آسان ہے بالکل کہ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر بری نقصان دینے والی نظر سے. تو یہ دعا کا جو ہمیں اپنے بچوں کے اوپر استعمال کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے ڈیلی صبح میں ہو شام میں ہو جو ہے پڑھ کر جو ہے پھونکنا ہے تاکہ وہ بری چیزوں کے شر سے جو ہے محفوظ رہے. یہ کاجل لگانا یہ تعویذ بننا ان چیزوں کو بھروسہ چھوڑ کر جو ہے دعا کے اوپر بھروسہ کریں اللہ پر بھروسہ کریں. جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان دعاؤں کو پڑھ کر جو اپنے بچوں پر اگر ہم پھونکیں گے تو انشاءاللہ ان تمام غلط چیزوں سے ہم دور رہیں گے. اور اسی طرح جو ہے ایک اور واقعہ آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ ایک مرتبہ کیا کرتے ہیں سوال اللہ تعالیٰ سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے تو دکھا. کیا دکھا کہ مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے مری ہوئی چیزوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے. جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو وہی سوال جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کرتے ہیں کیا اللہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو مردوں کو تو پھر سے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا. کہنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا یعنی کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. کیا تمہارے اندر یہ وشواس نہیں ہے کیا تمہارے اندر یہ ایمان نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کیوں نہیں ہے اللہ مجھے تو ایمان ہے مگر میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل جو ہے اطمینان حاصل کرے. میں اسے جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تم کیا کرنا 4 پرندے لو 4 پرندوں کو لے کر جو ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو یعنی کہ ان تمام کو ذبح کرنا اور اس کے بعد جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ٹکڑے ٹکڑے کر کر جو ہے ساروں کو مکس کرو یعنی کہ 4 پرندے لو الگ الگ اور الگ الگ لے کر جو ہے چاروں کو ذبح کرو اور ذبح کر کے جو ہے الگ الگ پرندے کا کیا کرنا گوشت کے ٹکڑوں کو الگ الگ کرنا اور سب کو جو ہے مکس کرنا. سب کو مکس کر کے جو ہے الگ الگ پہاڑی پر یعنی کہ 4 پہاڑوں پر ان کے گوشت کے ٹکڑے الگ الگ جا کر رکھ کر آنا. یہ حکم اللہ تعالیٰ انہیں دیتے ہیں اور دے کر جو ہے پھر کہتے ہیں کہ تم سینٹر میں کھڑے ہونا تم جو ہے بیچ میں کھڑے ہونا اور بیچ میں کھڑے ہو کر جو ہے سارے پرندوں کو آواز دو تو یہ سارے پرندے جو ہے تمہارے پاس واپس آئیں گے جس طریقے سے پہلی شکل میں تھے.
یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ویسا ہی کرتے ہیں، سینٹر میں کھڑے ہو کر جو ہے آواز لگاتے ہیں پرندوں کو، تو ان کے آنکھوں کے سامنے جو ہے پرندوں کا گوشت جو ہے ایک ایک کر کے جڑتا گیا۔ تو الگ الگ پرندوں کا گوشت تو رکھا گیا تھا، لیکن جو پرندہ تھا اسی طرح ان کا جسم بنتا ہے، اور پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لوٹ کر آتے ہیں۔ یہ کھلی دلیل جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھائی تاکہ جو ان کا سوال تھا اس کا جواب دیا جائے۔ تو یہ مشاہدہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو انہیں کھلی آنکھوں کے سامنے ان کے سامنے جو پرندوں کو زندہ کر کے بتایا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی کل قیامت کے دن ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، چاہے ہمارے جسم کا کوئی بھی حصہ کیوں نہ بچا ہو۔ ہر چیز جو ہے ہماری ویسی کی ویسی ہی حاصل ہوگی، جس طریقے سے آج ہمیں اسی طرح جو کل قیامت کے دن میں ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے والے تمام باتوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔